جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے. اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کام. ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کوئی ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب دو ہی راستے ہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے. 3 سب لیولز: نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھوکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد. معاشرے کے خلاف ایک اسٹرگل. اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو. تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا. دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. They are bound to resist. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. ہے اینڈ ٹائم از منی.
جہاد بالمال، جہاد بالنفس. یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر، ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کی زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا. کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. اچھا، اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد، لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں، یہاں سے فیصلہ ہو دوڑو، دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لیا. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں، کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان، فتین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو
ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے۔ ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے